السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا ابھی آج ہم اس سبق میں اس ہفتہ میں جملہ اسمیہ والفعلیہ اس کے متعلق پڑھیں گے، اور یہ انشاءاللہ صفحہ نمبر 67 پر جو جملہ کی اقسام بیان کی گئی ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، توجہ سے سننا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی، تو یہ آج کی ڈائری نوٹ کر لیں۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ تو بیٹا آپ نے، مجھے امید ہے کہ گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا، تو وہ آپ چیک کروانے کے لیے اسکول میں لے آئیں۔ جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء۔ تو اب آپ کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا، یہ اب آپ کے سامنے الدرس الثالث صفحہ نمبر 67 الجملۃ الاسمیۃ والفعلیۃ۔ درس الثالث الجملۃ الاسمیۃ والفعلیۃ، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، یہ آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ اقسام الجملۃ المفیدۃ باعتبار جزئیھا الاولی، جملہ مفیدہ کی جملہ کے پہلے جز کے اعتبار سے جملہ مفیدہ کی اقسام۔ الاول کا معنی پہلا، جز کا معنی ہے حصہ، ہا کا معنی ہے جملہ، یہ ضمیر راجع ہے جملہ کی طرف۔ جملہ کے پہلے جز کے اعتبار سے جملہ مفیدہ کی اقسام۔ تو عزیز طلبہ، ہم یہ پڑھ چکے ہیں گزشتہ اسباق میں کہ جملہ مفیدہ میں کم سے کم 2 اجزاء ہوتے ہیں، یعنی جملہ مفیدہ 2 اجزاء سے مل کر بنتا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یہ دونوں اسم بھی ہو سکتے ہیں، جیسے احمد عالم، احمد عالم ہے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ان میں سے ایک اسم اور ایک فعل بھی ہو سکتا ہے، جیسے یجلس احمد، احمد بیٹھتا ہے۔ تو یہ جو تفصیل تھی، یہ تو وہ تفصیل ہے جو ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھی ہے کہ جملہ مفیدہ میں کم سے کم کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ 2، بالکل درست۔ دوسرا یہ کہ وہ کون کون سے اجزاء ہو سکتے ہیں؟ دونوں اسم بھی ہو سکتے ہیں اور ایک اسم اور ایک فعل بھی ہو سکتا ہے۔ بیٹا آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ 2 فعل نہیں ہو سکتے، فعل ہمیشہ ایک ہی ہوگا، ہاں البتہ 2 اسم ہو سکتے ہیں۔ اب ہم یہاں پڑھیں گے کہ جملہ کا جو پہلا جز ہوگا، جملہ مفیدہ کا جو پہلا جز ہوگا، جیسے یہاں یجلس ہے اور یہاں احمد ہے، تو اب پہلے جز کے اعتبار سے جملہ کی کتنی اقسام بنتی ہیں، ان کے کیا کیا نام ہوتے ہیں، آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ پھر یہ اوپر دیکھیے ہم نے چند مثالیں ذکر کی ہیں، 5 مثالیں یہ ذکر کی ہیں۔ اب آپ ان تمام امثلہ میں دیکھ رہے ہیں، یہاں دیکھیں الحدیقۃ، ھذہ، محمد، ہوا اور احمد، یہ 5 مثالیں دی ہیں۔ اگر آپ ان 5 مثالوں کو غور کریں تو پہلی جو مثال دی ہے یہ اسم ہے، اور ایک ایسا اسم ذکر کیا جو ایک بے جان چیز کا نام ہے۔ دوسرا جو اسم ذکر کیا وہ ھذہ ذکر کیا، اور تیسرا جو اسم ذکر کیا وہ ذکر کیا محمد، یہ بھی ایک نام ذکر کیا، پھر ضمیر ذکر کی ہوا، اور پھر نام ذکر کیا۔ تو بیٹا آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے تقریباً اسم کی جو اقسام ہیں، مثلاً بے جان چیزوں کے نام، انسان کا نام، اسم اشارہ، ضمیر، تقریباً سب کی ایک ایک مثال ذکر کی ہے۔ تو بہرحال یہ ذکر کیا ہے، بتایا یہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ اگر تو جملہ کے پہلے جز میں اسم ہوگا، تو اگر تو پہلے جز میں اسم ہوگا تو اس جملے کا نام کیا ہے، یعنی پہلا جز اسم ہو سکتا ہے۔ جبکہ آپ دوسری طرف جو 5 جملے ذکر کیے گئے ہیں ان کو ذرا دیکھیے گا۔ پہلے فعل ذکر کیا گیا اکل ماضی، پھر مضارع، اور یہ ثلاثی مجرد کا ہے اور اس سے یہ مضارع ہے، پھر یہ اکرم، یہ ثلاثی مزید فی سے ہے، پھر یہ امر،
اور یہ بحث جو ہم نے دوسری بحث پڑھی تھی لفظ لن کے ساتھ، لن مؤکد تاکید کے ساتھ جو فعل ذکر کیا جاتا ہے، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ان میں سے فعل کی کوئی بھی قسم ہو، خواہ وہ ماضی ہو، خواہ وہ مضارع ہو، امر ہو، نہیں ہو، یا بحث لفظ لن کے ساتھ فعل مضارع کی تاکید بیان کی گئی ہو، لفظ لم کے ساتھ بیان کی گئی ہو، تو کسی بھی طریقے سے اگر فعل جملے کا پہلا جز ہوگا تو یہ جملے کی دوسری قسم ہے، اس کا نام کیا ہے، اور اگر پہلا جو جز اسم ہوگا تو اس کا نام کیا ہے، یہ ہم نے تفصیل پڑھنی ہے۔ ان کی مثالوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ ذرا پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ اس درس میں، یعنی آج جو ہم سبق پڑھیں گے، اس میں یہ بات بتائی جائے گی کہ جملہ مفیدہ کی ابتدا جس کلمہ سے ہوتی ہے اس اعتبار سے جملہ مفیدہ کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ یعنی جو بھی پہلا جز ہوگا، اگر جملہ مفیدہ کا پہلا جز اسم ہو تو اس جملہ مفیدہ کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اب یہ مثالیں ذکر کی تھیں، اب یہاں دیکھیے تفصیل۔ الحدیقۃ واسعۃ، احمد یجلس، محمد فی الدار، هو اخی، هذه اختی۔ اب ان تمام جملوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جز اسم ہے۔ الحدیقۃ باغ وسیع ہے، احمد بیٹھا ہوا ہے، محمد گھر میں ہے، وہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، وغیرہ وغیرہ جملے۔ اب هذه اس میں اشارہ ہے، ہوا ضمیر ہے، یہ بھی اسم ہے، اور محمد بھی اسم ہے، احمد بھی اسم ہے، حدیقۃ بھی اسم ہے۔ تو اب ان جملوں میں یہ معلوم ہوا کہ اگر اس جملے کا پہلا جز اسم ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا، اور اگر جملہ مفیدہ کا پہلا جز فعل ہو تو اس جملہ مفیدہ کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ ابھی ہم اوپر پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہ فعل ماضی بھی ہو سکتی ہے، مضارع بھی ہو سکتا ہے، امر نہیں، سب ہو سکتے ہیں، جیسے اکل حامد الطعام، یجلس احمد علی الکرسی، اکرم الضیوف، لا تضحک کثیرا، لن اکذب ابدا۔ ان میں سے اکثر وہ جملے بھی آ گئے جو اوپر ذکر کیے۔ اکل حامد الطعام، حامد نے کھانا کھایا، یہ ماضی کا جملہ ہو گیا، ماضی ہے اس میں اکل۔ اور یجلس احمد علی الکرسی، احمد کرسی پر بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھتا ہے، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اکرم الضیوف، مہمانوں کا اکرام کر، زیادہ مت ہنس، لا تضحک نہیں، لن اکذب ابدا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نہیں بولوں گا۔ تو یہ اب یہ جتنی مثالیں ذکر کی ان سب میں پہلا جملہ فعل ہے۔ تو جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا اور مسند الیہ اور دوسرے جز کو خبر یعنی مسند کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ کے پہلے جز کو فعل مسند اور دوسرے جز کو فاعل مسند الیہ کہتے ہیں۔ تو بیٹا ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہو اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور جو بھی خبر دی جا رہی ہو اس کو مسند کہتے ہیں۔ تو مسند کا دوسرا نام آج ہم نے پڑھ لیا کہ اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور مسند الیہ کا دوسرا نام ہم نے پڑھ لیا، اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور خبر اس کو مسند کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے جیسے الحدیقۃ واسعۃ، الحدیقۃ باغ وسیع ہے، تو اب جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ باغ ہے، تو لہٰذا باغ مسند الیہ ہوا۔ احمد یجلس، احمد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی ہم نے اسباق میں پڑھا تھا، گزشتہ اسباق میں، کہ فعل کبھی مسند الیہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فعل کے ساتھ تو کسی انسان کے کسی کام کو بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ فعل کے بارے میں کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں احمد یجلس، احمد بیٹھتا ہے، تو احمد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بیٹھتا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، محمد گھر میں ہے، اور ہوا اخی، وہ میرا بھائی ہے۔ تو اب یجلس کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا، اس لیے کہ یہ تو فعل ہے۔ تو عزیز طلبہ آپ نے یہ بھی دیکھا، جس کے بارے میں بتایا جائے گا اسے مسند الیہ کہتے ہیں، اور وہ مسند الیہ مبتدا بھی بنتا ہے اور فاعل بھی ہوتا ہے، جبکہ خبر وہ مسند ہوگی اور یا وہ فعل ہوگی۔ تو آج ہم نے عزیز طلبہ اس سبق میں یہ پڑھا کہ اگر پہلا جز اسم ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ خبریہ، اور دوسرے طرف جو مثالیں دی گئی ہیں ان میں سب فعل ہے، اگر پہلا جز فعل ہوگا تو جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ وہی مثالیں ہیں جیسے الحدیقۃ واسعۃ، باغ وسیع ہے، ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے، محمد فی الدار، محمد گھر میں ہے، ہوا اخی،
وہ میرا بھائی ہے، احمد یجلس احمد بیٹھتا ہے، اکل حامد الطعام حامد نے کھانا کھایا، یجلس احمد علی الکرسی احمد کرسی پر بیٹھتا ہے، اکرم الضیوف مہمانوں کا اکرام کر، لا تضحک کثیرا زیادہ مت ہنس، لن اکذب ابدا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو اب ان تمام جملوں میں بیٹا آپ نے دیکھ لیا یہ سارے جملہ اسمیہ خبریہ کی مثالیں ہیں اور یہ سب جملہ فعلیہ کی مثالیں ہیں۔ تو پہلا جز فعل ہو تو جملہ فعلیہ، پہلا جز اسم ہو تو جملہ اسمیہ، یہ بہت آسان سی تعریفیں ہیں، تو اس کی مثالیں اور تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ تو بیٹا اس کام کو آپ توجہ سے سنیں اور اس کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔